نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے بیان میں میں نے آپ کو پیریڈز کے متعلق بہت ساری باتیں بتائیں اور آپ سبھی کی خواہش کے مطابق میں آج اس کے باقی کے جو مسائل ہیں وہ آپ سبھی کو بتاؤں گی۔ آج پیریڈز کے بارے میں جو باقی مسائل رہ گئے تھے آج میں وہ آپ سبھی کے سامنے پیش کروں گی۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حیض کے بعد صحبت کب کرنا جائز ہے، لیکن ان باتوں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سبھی سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں تک ثواب کی نیت سے پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جب عورت کو حیض کا خون 10 دنوں کے بعد آنا بند ہو جائے تو غسل سے پہلے بھی مباشرت کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورت غسل کر لے اس کے بعد ہی مباشرت کی جائے، کیونکہ حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے اور 10 دن پر جب خون آنا بند ہو گیا ہے تو پھر عورت پاک ہے، اس وجہ سے مباشرت کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کر لے اس کے بعد ہی مباشرت۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ اور حضرت سلیمان بن یسار حضرت سلیمان بن یاسر رضی اللہ عنہما سے حیض والی عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کا شوہر اسے پاک دیکھے تو غسل سے پہلے صحبت کر سکتا ہے یا نہیں؟ دونوں نے جواب دیا نہ کرے یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحبت کرنا ہے اگر تو ضروری یہ ہے کہ عورت پہلے غسل کر لے اس کے بعد ہی صحبت کی جائے۔ 10 دن سے کم میں خون آنا بند ہو گیا ہو، جب تک عورت غسل نہ کرے صحبت جائز نہیں۔ 10 دن تک کے بارے میں تو امام اعظم کے نزدیک یہ ہے کہ 10 دن پر جب خون بند ہوا ہو تو پھر بغیر غسل کے بھی صحبت جائز ہے، لیکن 10 دن سے کم میں اگر خون بند ہوا، 10 دن سے پہلے اگر بند ہوا ہے تو پھر عورت جب تک غسل نہیں کرے گی تب تک صحبت جائز نہیں ہوگی۔ عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی پیریڈز کا خون آنا بند ہو گیا تو اگرچہ عورت غسل کر لے صحبت جائز نہیں، کیونکہ ابھی جو اس کے عادت کے دن تھے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں۔ مثلا کسی عورت کو حیض کی عادت 4 دن اور 4 رات تھی، اس مرتبہ 3 دن اور 3 رات ہی آیا تو 4 دن اور 4 رات جب تک پورے نہ ہو جائیں صحبت جائز نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی تک اس کی جو مدت تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے آ جائے، اس وجہ سے 4 دن کی عادت ہے تو 4 دن تک انتظار کرنا ہوگا۔ اب میں بتانا چاہوں گی کہ جب عورتیں پیریڈ سے پاک ہوں تو پھر غسل کس طریقے سے کریں، کیونکہ یہ سوال بہت ہی زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ پیریڈز کے بعد جب غسل کیا جائے تو اس کے لیے کیا کوئی مخصوص طریقہ ہے، تو میں آج آپ سبھی کو یہ بتاؤں گی۔ عورت کو جب حیض کا خون بند ہو جائے تو اسے غسل کرنا فرض ہے اور حیض سے فارغ ہونے کے فوراً بعد ہی غسل کرنا ضروری ہے، بلا عذر شرعی، یعنی جب تک کہ شرعی عذر موجود نہ ہو غسل میں تاخیر کرنا سخت حرام ہے، اور اگر کوئی مجبوری ہے جو کہ شریعت جس کی اجازت دیتی ہے تو اس کی بنا پر اگر دیری کی جا رہی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں دی جائے گی دیر کرنے کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حیض کے غسل کے بارے میں پوچھا، آپ نے اسے بتایا یوں غسل کرے، اور پھر فرمایا مشک میں بسا ہوا روئی کا پاہا لے اور اس سے طہارت حاصل کرے۔ وہ عورت سمجھ نہ سکی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس طرح سے طہارت کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے طہارت کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے بتایا کہ اسے خون کے مقام پر پھیرے، یعنی جو روئی ہے جس میں مشک لگایا گیا ہے اس کو جس مقام سے خون جاری ہوتا ہے اس جگہ پر پھیر کر کے پاکی حاصل کی جائے۔ لیکن اس زمانے میں مشک ملنا بہت مشکل ہے، اس لیے اس جگہ کو گلاب کا پانی یا عطر وغیرہ سے صاف کیا جا سکتا ہے،
اسی حدیث کے تحت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں نقل فرماتے ہیں کہ زن حائضہ کو مستحب ہے، یعنی حیض والی عورت کے لیے یہ مستحب ہے کہ فارغ جب ہو جائے غسل کر تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، ایک پرانے کپڑے سے جس مقام سے خون جاری ہوتا ہے اس مقام کی صفائی کر لے۔ آگے مزید رد المختار فتاوی شامی اور فتاوی تاتار خانیہ وغیرہ کے حوالے سے فرماتے ہیں غسل میں عورت کو مستحب ہے کہ فرج داخل کے اندر انگلی ڈال کر کے دھو لے، واجب نہیں ہے، بغیر اس کے بھی غسل ہو جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیض جب بند ہو جائے تو عورت جب غسل کرنے بیٹھے تو پہلے روئی یعنی کاٹن کو عطر میں اچھے سے خوشبو سے بسا لے اور پھر اسے خون کے مقام پر اچھی طرح پھیرے اور وہاں کی گندگی کو اچھی طرح سے صاف کرے، پھر اس کے بعد غسل کر لے۔ دبر کے مقام میں صحبت کرنا یعنی پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا، کچھ کم عقل اور جاہل لوگ حالت حیض میں عورت سے اس کے پیچھے کے مقام میں مباشرت کر بیٹھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف حیض کے حالت میں عورتوں کو آگے کے مقام میں صحبت کرنا منع کیا گیا ہے، پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو ان کو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، دین اور دنیا دونوں اپنے ہاتھوں سے برباد کر ڈالتے ہیں۔ ہوش میں آ جائیں، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ شریعت میں سخت حرام بلکہ گناہ کبیرہ ہے، اور کچھ حدیثوں میں تو اسے کفر تک بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کاموں سے سبھی کو محفوظ رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیچھے کے مقام میں عورت سے وطی کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عورت یا مرد سے اس کے پیچھے کے مقام میں جائز سمجھتے ہوئے صحبت کی تو یقیناً اس نے کفر کیا۔ صحاح ستہ یعنی حدیث کی جو مشہور اور مستند 6 کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ شریف میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس نے اپنی عورت کے پیچھے کے مقام میں صحبت کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ چاہیے کہ تمام لوگ ان باتوں کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دبر میں جمع کرنے والا ملعون ہے، یعنی اس شخص پر لعنت ہے جو پیچھے کے مقام میں وطی کرتا ہے۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں عورت کے دبر میں جمع درست نہیں، اس لیے اس کا حرام ہونا ایسا ہی ہے جیسے حالت حیض میں جمع کا حرام ہونا، علاوہ اس کے کہ دبر میں جمع سے عورت کو اذیت بھی پہنچتی ہے، چنانچہ اس کا حرام و ناجائز ہونا بنسبت حیض کی حرمت سے زیادہ سخت تر ہے۔ اب میں اس کو آسان لفظوں میں بتانا چاہوں گی کہ امام محمد غزالی نے یہ بات فرمائی ہے کہ عورت کے پیچھے کے مقام میں جمع کرنے کی اجازت اس وجہ سے نہیں دی جاتی کیونکہ وہ حرام تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اس سے عورت کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو زیادہ سخت تر گناہ کہا گیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ عقل کی روح سے بھی یہ کام نہایت ہی گندا ہے، مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ ہر اچھا مزاج رکھنے والا اس سے خود بخود گھن کھاتا ہے اور اس کو ایک ناپسندیدہ اور بدمزہ کام جانتے ہیں۔ علماء کرام نے عورت سے اس کے دبر میں وطی کرنے سے ہونے والے جو نقصانات ہیں ان پر تفصیل کے ساتھ تبصرہ کیا ہے۔ ان میں سے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہوں گی جن کے ذریعے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کام کس قدر برا ہے۔ پہلے تو یہ غلاظت اور گندگی کے خارج ہونے کا مقام ہے، یعنی یہ ایسا مقام ہے جہاں سے ناپاکی غلاظت خارج ہوتی ہے۔ وطی کی لذت اور لطف اندوزی کو اس گندگی اور غلاظت کی جگہ سے کیا فائدہ، یعنی کہ وطی کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے اس
اس میں ایک طرح سے لطف رکھا گیا تو اس لطف کا اس غلاظت سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے، بلکہ ایسے موقع پر تو انسان پاکیزگی کا متلاشی ہوتا ہے، یعنی وہ جتنا زیادہ ہو سکے پاکیزگی کی حالت میں ہو۔ دوسرا یہ کہ وطی عورت کا مرد پر حق ہے اور وہ حق اس شکل میں تباہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ قدرت نے اس مقام کو اس برے اور بیہودہ کام کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کام کا کرنے والا جو ہے وہ قدرت کے خلاف ورزی کر رہا ہے اور قدرت کے اصولوں سے بغاوت کر رہا ہے۔ چوتھا یہ کہ مرد کے لیے وطی کی یہ شکل نہایت ہی مضر اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ عورت کے فرج میں جذبیت یعنی کھینچنے کی قوت ہوتی ہے، کھینچنے کی تاثیر ہوتی ہے جو مادہ منویہ کو ذکر سے جذب کر لیتی ہے، جبکہ پیچھے کے مقام میں پھینکنے کی قوت ہوتی ہے، جذب کی قوت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے منی کا کچھ حصہ مرد کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور بعد میں کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ پانچواں یہ کہ اس صورت میں رگوں پر خلاف فطری زور پڑتا ہے، یعنی فطرت نے جس طریقے کے لیے انسان کے جسم کو بنایا ہے اس کے خلاف زور پڑتا ہے جو رگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے بہت ساری برائیاں اس کے بارے میں ہیں جو کہ علماء نے، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے بیان کی ہے۔ لہذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے شریعت نے جو چیزیں منع کی ہیں، جو چیزیں حرام کی ہیں، تو وہ صرف شریعت کے حرام کرنے کی وجہ سے حرام نہیں، بلکہ ان چیزوں میں واقعی کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوتی ہے، انسان کو اس سے نقصان ہی پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے جتنی بھی چیزیں حرام اور ممنوع قرار دی ہیں وہ ان کی وجہ دراصل یہی ہے۔ میں ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی کو استحاضہ کے کچھ مسائل بھی بتانا چاہوں گی کہ استحاضہ وہ خون ہے جو عورت کے آگے کے مقام سے تو نکلتا ہے، لیکن نہ ہی وہ حیض ہوتا ہے نہ ہی نفاس ہوتا ہے، بلکہ وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حیض تو جو کہ پیریڈ سے جو کہ ہر مہینے کے مقررہ دنوں میں آتے ہیں ان کو کہتے ہیں، اور نفاس وہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ لیکن استحاضہ یہ ایک قسم کی بیماری ہے جو کہ بہت ساری عورتوں کو ہوا کرتی ہیں، اور عورتیں اس کی وجہ سے اکثر نماز چھوڑ دیا کرتی ہیں۔ تو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ بیماری ہے، جس طرح سے اگر آپ کو کوئی بیماری ہو یا پھر اگر آپ کے جسم پر پھوڑا وغیرہ ہو اور اس میں سے خون نکلتا رہتا ہے تو آپ کے لیے نماز تو معاف نہیں ہوتی، آپ کو اس جگہ پر کوئی کپڑا باندھ لینا ہے تاکہ خون اس جگہ سے بہہ نہ سکے، اسی جگہ پر رہے، اور اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ تو وہی حال استحاضہ کا بھی ہے، آپ ناپاک نہیں، آپ پاک ہی ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس کا کچھ انتظام کریں، اس کے لیے آپ اپنا علاج کریں اور نماز کو بالکل نہ چھوڑیں، نہ ہی روزے معاف ہیں نہ ہی نمازیں معاف ہے، اور اگر اس صورت میں نماز اور روزے چھوڑے جائیں تو گنہگار بھی ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک نماز چھوڑا ہے اور روزے چھوڑے ہیں تو آئندہ سے نہ چھوڑیں، اور جتنی نمازیں اور جتنے روزے چھوڑ چکی ہیں ان سب کی قضا ضرور کر لیں۔ حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں، اور کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ اگر خون 10 دن اور 10 رات سے کچھ زیادہ آیا یا 3 دن 3 رات سے کچھ بھی کم آیا تو وہ خون حیض کا نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ کسی عورت کی عادت اگر 3 دن اور 3 راتوں کی ہے تو 3 دن اور 3 راتیں سب سے کم مدت ہے حیض کی۔ اب اگر کسی کو 3 دن سے بھی کم آتا ہے تو پھر اس کو پیریڈز نہیں کہیں گے بلکہ اس کو استحاضہ کہا جائے گا، اور اسی طرح سے 10 دن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ اب اگر کسی کو 10 دن سے زیادہ ہو جائے، اگرچہ 1 گھنٹہ ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ استحاضہ ہے۔ اگر کسی عورت کو پہلی مرتبہ جب پیریڈز آیا تو 10 دن 10 رات ہے اور بعد کا استحاضہ ہے، یعنی اگر خون بند نہیں ہو رہا ہے تو بعد میں جتنا بھی ہو وہ سب استحاضہ ہے،
اور اگر پہلے اسے حیض آ چکے ہیں اور عادت 10 دن 10 رات سے کم کی تھی، یعنی استحاضہ سے پہلے اگر عورت کو پیریڈز آنے شروع ہو چکے تھے، اب پیریڈز جب اس کو پہلی مرتبہ آیا تو پھر وہ ان دنوں کی گنتی رکھے کہ اس کو کتنے دن کتنے رات تک پیریڈز رہا ہے۔ مثلا اگر 5 دن اور 5 راتیں رہا ہے تو پھر 5 دن اور 5 راتیں پیریڈز کے شمار کیے جائیں گے، اور باقی جو دن ہوں گے وہ استحاضہ ہیں۔ اسے اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو 5 دن اور 5 رات کی عادت تھی لیکن اسے ہمیشہ 5 دن اور 5 رات آتا پھر بند ہو جاتا، لیکن اگر 12 دن آیا تو 5 دن اور 5 رات جو عادت کے تھے وہ حیض شمار کیے جائیں گے، باقی 7 دن اور 7 راتیں استحاضہ کے شمار کیے جائیں گے۔ اور اگر حالت مقرر نہ تھی، یعنی دن مقرر نہیں تھا بلکہ حیض کبھی 4 دن کبھی 5 دن کبھی 6 دن اس طرح سے گھٹ بڑھ کر کے آتا تھا، تو پچھلی مرتبہ جتنے دن ہوا، یعنی پچھلی مرتبہ آپ کو جو پیریڈز آیا تھا وہ جتنے دنوں تک رہا تھا آپ اس کی گنتی کو شمار کریں، اتنے دن حیض کے سمجھے جائیں گے، اور باقی جو ایکسٹرا دن ہوں گے وہ سارے کے سارے استحاضہ شمار کیے جائیں گے۔ جیسا کہ میں ابھی بتا چکی ہوں کہ استحاضہ میں نماز معاف نہیں، بلکہ جو نماز چھوڑے تو وہ گنہگار ہیں، اور نہ ہی رمضان شریف کے روزے معاف ہیں بلکہ روزے بھی رکھے جائیں اسی حالت میں، اور عورتوں سے وطی کرنا بھی حرام نہیں، یعنی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بیماری ہے نہ کہ پیریڈز ہے۔ اگر استحاضہ کا خون اس قدر آ رہا ہو کہ اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، تو ایک وضو سے اس ایک وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھے، خون آنے سے بھی اس پورے وقت کے اندر وضو نہ جائے گا۔ اگر کپڑا وغیرہ رکھ کر نماز پڑھنے تک خون روک سکتی ہے تو وضو کر کے نماز پڑھے۔ میں اس مسئلے کو آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں گی کہ اگر کوئی عورت استحاضہ والی ہے اور اس کا جو استحاضہ کا خون ہے وہ اتنا زیادہ آ رہا ہو کہ اس کو اتنی بھی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اتنی دیر میں وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، یعنی وہ مسلسل جاری ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ الگ الگ وضو کرے۔ یعنی اگر فجر کی نماز کے لیے وضو کیا گیا ہے تو فجر کی نماز پڑھ لے، فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ جس قدر عبادتیں اس وضو کے ذریعے سے کرنا چاہے کر سکتی ہیں۔ فجر کا وقت ختم ہوا اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ظہر کا وقت ہے، ظہر کے وقت کی نماز کے لیے وضو کی جا رہی ہے تو پھر اس وقت ظہر کے جو وقت وضو کیا گیا ہے، ظہر کی نماز کے بعد یا پہلے جس قدر نوافل، قرآن مجید کی تلاوت، جو کچھ پڑھنا چاہیں قضا نمازیں، وہ سب پڑھیں اس وضو کے ساتھ۔ اگرچہ خون جو ہے وہ جاری ہو پھر بھی کوئی حرج نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوگا ویسے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے عصر کے وقت میں جب وضو کی گئی ہے تو عصر کے وقت کے نماز سے پہلے پہلے جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لیں، اور اس کے بعد عصر کی جب فرض پڑھ چکے تو عصر کی فرض پڑھنے کے بعد کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں تو تلاوت کریں، لیکن عصر کے وقت کے ختم ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر مغرب کی نماز کے لیے وضو کیا گیا ہے تو مغرب کی نماز پڑھیں، اور مغرب کی نماز کے بعد جتنے بھی نوافل پڑھنا چاہیں پڑھیں، قضا نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں تلاوت بھی کریں۔ لیکن اگر مغرب کا وقت ختم ہونے سے پہلے جتنی عبادتیں کی ہیں وہ تو اس وضو میں جائز ہیں، مغرب کا وقت ختم ہوا، عشاء کا وقت داخل ہوا، اور اب ان کا وضو اس قابل نہیں کہ وہ عشاء کی نماز اس وضو سے پڑھ سکیں۔ اگرچہ انہوں نے وضو توڑنے والا کوئی کام نہیں کیا، اس کے باوجود وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس صورت میں وقت کا ختم ہونا وضو کے ختم ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز کا بھی مسئلہ ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا گیا ہے تو عشاء کی نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، جو کچھ پڑھنا ہے پڑھیں، جب تک
دوسری نماز کا وقت نہیں ہو جاتا، فجر کی اذان کا وقت نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ان کا وضو رہے گا اگر وہ جگ کر عبادت کر رہی ہیں تو، اور اگر وہ سو گئی ہیں تو سونے سے تو ویسے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میں یہاں ایک اور بات بتانا چاہوں گی، کچھ عورتیں، کچھ مرد جو ضعیف ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو سلسلے بول کی بیماری کی شکایت ہوتی ہے، یعنی ان کو لگاتار پیشاب کے قطرے آتے ہی رہتے ہیں، تو ان کا مسئلہ بھی بالکل اسی کے مطابق ہے جس طرح سے استحاضہ والی عورت کا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور پھر نماز پڑھے، اور جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوگا وضو ٹوٹ جائے گا، اسی طرح سے سلسلے بول یعنی جن کو لگاتار پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایک وضو میں جتنی نمازیں چاہیں پڑھیں، لیکن جس وقت وضو کیا گیا ہے اس وقت کے ختم ہوتے ہی، جیسے ظہر کے وقت کیا گیا تو ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی وضو بھی ختم، عصر کا وقت ختم ہوتے ہی وضو ختم، اسی طرح مغرب میں وضو کیا گیا ہے تو مغرب کا وقت ختم ہوتے ہی وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ سبھی کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ میں نے آپ سبھی کو جتنی بھی باتیں بتائی ہیں، میں آپ سبھی سے امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں تک ثواب کی نیت سے پہنچائیں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔